بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان بدبخت مشرکین مکہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے میں ہر وقت پیش رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کیسے اڑایا کرتے تھے اور پھر ان کا انجام کیا ہوا، یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب اور اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک تو ان مشرکین کو چھوٹ دی، لیکن جب وہ اپنی مکاریوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا انجام کیا کہ جس کے بارے میں سن کر انسانی روح کام جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہے کہ کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سورہ حجر میں یوں ارشاد فرمایا، یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہے۔ دوستو، ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن عاص ابن امیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، اور عاص بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ وہی حرکت کر کے جا رہا تھا کہ اسے اس کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی، اور اسی طرح عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تھوکا تو وہ تھوک لوٹ کر اسی کے چہرے پر آ پڑا۔ جس حصے پر وہ تھوک گرا وہاں کوڑا جیسا نشان بن گیا۔ ناظرین، ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی۔ اس نے تمام قریشی سرداروں کو کانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کانا مہمانوں کے سامنے چھنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں اس وقت تک تمہارا کانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی، اور وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے عقبہ نے کہہ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے یہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کو اطمینان نہ ہوا اور اس نے کہا، میں اس وقت تک نہ اپنی شکل تمہیں دکھاؤں گا اور نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک کہ تم نعوذ باللہ محمد کا منہ چڑھاؤ، ان کے منہ پر تھوکو اور ان کے منہ پر نہ مارو۔ یہ بات سن کر عقبہ نے کہا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ چھڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھوکا، لیکن اس کا تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک تک نہ پہنچا بلکہ خود اس کے منہ پر آ گرا۔ اس نے محسوس کیا گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گرا ہے۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور مرتے دم تک رہا۔ کہ اسے عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں
سورہ فرقان میں ایک آیت بھی نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ پیارے دوستو، آیت کی تفسیر میں لکھا ہے جس روز ظالم آدمی جہنم میں کوہنی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا، جب دوسرا کاٹ چکے گا تو پہلا پھر آئے گا اور وہ اس کو کاٹنے لگے گا، غرض اسی طرح کرتا رہے گا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حکم ابن عاص بھی اسی طرح سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد ایسا ہو گیا تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسے ہی آوازیں نکلتی رہتی تھی۔ 1 ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا، اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہی۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ ناظرین، اس عاص بن وائل کا ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے اور تلوار بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کیے، ان کی اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے تو اس نے کہا خباب، تم محمد کے دین پر چلتے ہو، کیا یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونا چاندی، قیمتی کپڑے، خدمتگار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہاں یہی بات ہے۔ اب عاص نے ان سے کہا میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا جب تک کہ تم محمد کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔ جواب میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ انہی مذاق اڑانے والوں میں سے ایک اسود بن یغوث بھی تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماموں ذات تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا دیکھو تمہارے سامنے روئے زمین کے 2 بادشاہ آ رہے ہیں جو کسرا اور کیسر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہتا تھا کہ کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے اکثر کے لباس پٹھے پرانے ہوتے تھے، وہ مفلس اور نادر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشگوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہے۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا محمد، آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنی، آج آسمان کی کیا خبریں ہیں؟ دوستو، کہا جاتا ہے کہ یہ اور اس کے ساتھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے تھے، آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اسی قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے ہی مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے۔ ان مذاق اڑانے والوں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چچا تھا، قریش کے دولت مند لوگوں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کا کانا کہلاتا تھا، کسی کو چولا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا مجھے حکم دیا گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق اڑانے والوں سے نجات دلاؤں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا برا بندہ ہے۔ یہ سن کر جبریل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا
تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا آدمی پاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک برا بندہ ہے۔ حضرت جبریل نے اس کی پیر کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اسود وہاں سے گزرا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور پھر بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر حارث بن اسیلہ گزرا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ دوستو پھر تاریخ نے یہ دیکھا اور نقل کیا کہ اس واقعے کے بعد اسود ابن یغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لوگوں کے تپڑوں نے جھلسا دیا اور اس کا چہرہ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا، مسلسل پانی پیتا رہا تھا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اللہ کی پھٹکار کی وجہ سے اپنے انجام تک پہنچا۔ حارث بن اسیلہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے غمگین مچھلی کھا لی۔ اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا۔ وہ پانی پیتا رہا یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا۔ وہ شخص تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑوں میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چھپ گیا۔ اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوے میں کانٹا چھبا جس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا درد آ گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چھپٹا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی اور یوں وہ جہنم واصل ہوا۔ ان سب پر ایک ساتھ مصیبت آئی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے۔ پیارے دوستو کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔